حضرات، مہمان کی عزت کے بارے میں اتنا ہمارے مذہب کے اندر اتنی بیانات کیے گئے ہیں کہ مہمان کو کبھی زحمت نہیں سمجھنا چاہیے۔ مہمان دراصل میں برکت ہوتا ہے اور وہ اپنے لیے اپنے ساتھ رحمت لے کر آتا ہے۔ اس بات سے ہم اس کا ثبوت دے سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکثر آپ مہمان کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔ کبھی آپ مہمان کے بغیر کھانا کھانے اکیلے نہیں بیٹھا کرتے تھے جب تک آپ مہمان کو تلاش نہ لیتے۔ کئی بار تو ایسا ہوتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کو ڈھونڈنے کے لیے شہر میں جایا کرتے تھے، شہر کے اندر گلیوں میں ڈھونڈتے، باہر ادھر ادھر تلاشتے، اور اگر مل جاتا تو اسے اپنے گھر عزت سے لے کر آتے اور کھانا کھلاتے۔ کھانا کھلانے کے بعد اس کی عزت و تعظیم کرتے، کیونکہ مہمان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جائے، قیامت کے دن اس کھانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب نہیں دینا پڑے گا۔ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن اس کھانے کا حساب تم سے نہیں لے گا۔ اتنی بڑی مہمان کے ساتھ کھانا کھانے کی فضیلت ہے کہ جو شخص بندے خدا، اللہ کے نیک بندے مہمان کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کھانوں کا حساب لے گا، مگر جو ہم نے کھانا مہمان کے ساتھ کھایا ہوگا اس کھانے کا ہم کو حساب دینا نہیں پڑے گا۔ تو یہ فضیلت ہے ہماری اور آپ پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم اور آپ اگر مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو اس کا حساب ہم کو نہیں دینا پڑے گا۔ کتنی بڑی برکت ہے مہمان کی اور کتنی بڑی اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمارے گھر پر تشریف لے کر آئے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ یا رب کہیں میرے گھر سے برکت نہ چلی جائے، کچھ دن سے میرے گھر میں مہمان نہیں آئے۔ تو ہم کو کبھی بھی مہمان کو زحمت نہیں سمجھنا ہے، بلکہ مہمان کا آنا رحمت ہے۔ مہمان جس گھر پر آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہوتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ صحاب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ جب زیادہ اپنے بندوں پر خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بارش نازل فرماتا ہے۔ پھر اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اللہ اور زیادہ خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے گھر پہ بیٹی نازل فرماتا ہے، یعنی بیٹی بھیجتا ہے، ان کے گھر پہ بیٹی لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے۔ پھر اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اللہ اور زیادہ خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے گھر پر مہمان بھی بھیجتا ہے۔ مطلب مہمان کا آنا گھر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہے، یہ رضا الہی کا ذریعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے خوش ہے۔ تو مہمان کو ہم کو کبھی بھی زحمت نہیں سمجھنا ہے، بلکہ مہمان رحمت ہے، اس کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے، اور جو آئے مہمان تو اس سے جو بن سکے اس کی عزت و تعظیم کی جائے، اور مہمان کی عزت کرنا گویا کہ اپنے آپ کی عزت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو